زمانے کا ہے تذکرہ تیری ہر بت خانے کا، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نام سے، بولیے سبحان اللہ، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نام سے منگتا وہ بنا صابر سلطان زمانے کا، منگتا وہ بنا صابر سلطان زمانے کا۔ ایک دفعہ پڑھو سارے آقا تیرے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، رب ذوالجلال دی ذات والا صفات کے واسطے جو ساڈا سب دا خالقی ہے، کل کائنات دا مالکی ہے، بے نیاز بھی دی ذات ہے، قادر مطلق بھی دی ذات ہے، ساری کائنات وہ دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں۔ رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ اس دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ مؤدبانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان والی کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود تخلیق کائنات، مطلوب کائنات، مطلوب خالق کائنات، مقصود کائنات، مقصود خالق کائنات، محبوب کائنات، محبوب خالق کائنات، جانے کائنات، جانے کائنات، اول کائنات، آخر کائنات، ظاہر کائنات، باطن کائنات، بہار کائنات، انوار کائنات، میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر، بارگاہ سید عرب و عجم چہدایا درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر واجب التعظیم برادران اسلام حاضرین جمعۃ المبارک، میں اور آپ سب احباب اللہ کریم کا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سانو ساڈیاں زندگیاں ایک مرتبہ پھر بہاراں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال اس ماہ مقدس دیاں جملہ فیوز و برکات تم سانو سب نو مالا مال فرمائے،
بالخصوص 12 ربیع النور شریف دیاں انہاں بابرکت گھڑیاں بابرکت ساعتاں دا واسطہ جنہاں گھڑیاں وچ سرکار دی جلوہ گری ہوئی. آج دے جمعہ المبارک دے اندر ٹھیک ہے بار بار چڑھو کا دل کا خراب ہو جائے ہم تھوڑا سیٹ ہو جاتا اوتھے کرتے. میں عرض کرنا ہے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دیاں بہاراں قسم رب ذوالجلال دی کائنات دی کوئی شے ہی نہیں سی جدے تے میرے مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے باہر نہیں. انسان حیوان نباتات جمادات یہ 4 کیٹاگری ہر شے دے باہر ہے ہر پاسے باہر ہے. 4 دانگے عالم وچ شور مچیا ہے ایک کائنات دا والی و مختار آ رہے. میں تے اتھوں تک کہاں میرے مصطفیٰ دے میلاد وچ بھی بہار ہے میرے مصطفیٰ دے نام وچ بھی بہار ہے میرے مصطفیٰ دی نطق وچ بھی بہار ہے میرے مصطفیٰ دی سماعت وچ بھی بہار ہے میرے مصطفیٰ دی بولی وچ بھی بہار ہے میرے مصطفیٰ دی آنکھاں وچ بھی بہار ہے. اور انہاں بہاراں دا صدقہ ہی ساڈی زندگی وچ بہار ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم تو رحمت تو تسی جانتے ہو علماء کو سنے کہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی منانے ہاں یہ تے سرکار دے احسانہ دے سامنے کچھ بھی نہیں. نبی پاک دے صدقے جڑے رب نے ساڈے تے کرم فرمائے نے اسی شکر ادا کر نہیں سکتے. ویکھو نا پہلے نبی اپنی حیات طیبہ وچ یہ فرماندے ہیں کہ یا اللہ جڑے چنگے نے نا وہ ساڈے جڑے بھڑے نے تو لے لے پاویں عذاب دے پاویں نجات دے تیری مرضی ہے. اے میرے آقا نے زندہ ظاہرت زندگی پاک تو نہ امت نال پیار کیتا ہی ہے وصال تو بعد اج قبر وچ بھی امت دی یاد ہے مصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی میری امت دے عمل میرے تے پیش کیتے جاندے ہیں صبح و شام جو جو میری امت عمل کردی ہے وہ میرے تے پیش کیتے جاندے ہیں. تے پھر جدوں میں چنگے ویکھنا نا تے اللہ دا شکر ادا کرنا میں خوش ہونا تے رب دا شکر ادا کرنا. تے جدوں کوئی میں اپنی امت دے بھڑے عمل ویکھنا تے پھر بھی چھڑدا نہیں پھر بھی بھولتا نہیں پھر بھی یہ نہیں آخدا کہ جاؤ جدھر جانا جے جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں چنگے ویکھنا تے شکر ادا کرنا تے جے اپنی امت دے بھڑے عمل ویکھنا تے انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کرنا. آلات فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس پیارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اس کائنات میں تشریف لے تے تیرا میرا خیال حضور اس کائنات میں چلیں تے تیرا میرا خیال اس کائنات میں تشریف لے جان تے تیرا میرا خیال پھر بھی کوئی پوچھے اس محبوب دی آمد میں خوشی کتنے لکھی ہے میں کیا مولوی صاحب تیرا مقدر ہے یہ ساڑھے کو پوچھے یہ ساڑھا تے دل آخدہ ہے ہر ویلے سرکار دا سکر ہوئے ساڑھی سبحان ہوئے اعلیٰ حضرت رجیم البرکت مجدد دین و علت امام شاہ بدر خفاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں سرکار کی تعریف زیادہ کریا کرو 18ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں سرکار کی تعریف زیادہ کرو چوکھی کرو بابا جی کی ملے گا فرمایا سرکار کی تعریف جان دا سرور ایمان دا نور اللہ کا قرآن پڑھی ہے اللہ فرمائے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ اکبر کبیر قرآن مجید برہان رشید بار بار مصطفیٰ کریم دیا شانہ حضور دیا عظمت بیان فرمایا ہے پھر سننا میرا قرآن رب ذوالجلال میرے مصطفیٰ دیا آمد بہار کا ذکر کر دیا مومنہ دے شان سے عجد لاندہ ہے یہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول پھر قرآن پڑھئے اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب کہ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خفاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں مولویوں کیوں نہیں نظر آتا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں تے ہضم کر جاتے ہیں اکھاں میٹھ جاتے ہیں اے لوگوں سن لو الحمد دے حمزہ تو لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے نبی دی نام پیار کر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی بہار بہار دا کی مطلب ہے خوشی کھلا ہونا جڑے مرجھائے انہاں تے تر و تازگی آ گئی بنجر زمین ہریاں ہو گئیاں بارش دے قطرے قطرے نو قریشی کا ترس دے رہے اٹھاؤ ماں صحابہ بے سننا حضرت شامل حق ماتے سندے ہوئی دی آپ فرما دے رہے حضور دی ولادت کو پہلو جس سال میں مصطفیٰ دا ملاد ہویا ہے اس سال دے پہلو عرب دا حالے ہوئے سخت تنگی دی اندر مبتلا لی جانورانو پانی پین نو
کوئی نہیں پیا لبدا لوگ قحط سالی جو مبتلا نے ہریالی کوئی نہیں خشک سالی ہے بابا جی بہار کدو آئی فرمایا حضور کا میلاد ہویا ادو تے بہار جڑی آنی سی آنی ہے میرے آقا کا نور منتقل ہویا جسرات جناب عبداللہ دی سلم وچوں میرے نبی دا نور منتقل ہو کے رحم آمینہ وچ آیا ہے حضرت شام دے حق موتی سے دے فرمانے دے مکے دی زمین ہری ہو گئی بارش بھی آ گئی پانی بھی جمع ہو گیا جانوروں دے بہار آ گئی گھاس ہو گیا تر و تازگی آ گئی آپ اس سال کا نام سنت الفتح فتح کا کیا جاتا ہے پھٹنے نو بابا جی اے نام کیوں رکھے آئے فرمایا سرکار دی آمد تو پہلو جانور بھوک دے مارے سوچ گئے سن حال کوئی نہیں بندے بھی سوچ گئے جانور بھی سوچ گئے سرکار دا نور منتقل ہو جائے اینا کھا گیا ہے اینی خوشحالی آئی ہے کھا کھا کے جانور بھی پھٹن والے ہو گئے اینا کرم ہویا ہے جانور بھی کھا کھا کے بہار آ گئی او جنہیں مرگا گئے سنے اوٹھے بھی بہار آ گئی اور اس بہار کا ذکر جبریل دسیا ہے حضرت جبریل امین جدو میرے تیرے آقا کو لے کر کے میرے آقا دے دادا جان جناب ابراہیم خلیل اللہ جناب حاجرہ سید اسماعیل لے کر کے جا رہے ہیں سبز وادیاں بھی آئیاں ہریاں وادیاں بھی آئیاں ابراہیم خلیل اللہ آخر جبریل ایتھے لے جائیے ایتھے سبز آئے ایتھے ہریالی جبریل آنکھ لگے نہیں حضور اگے جانا ہے اگے جانا ہے اگے جانا ہے سفر کر دیا جبریل اوتھے لے آئے جتھے نہ مکان ہے نہ مکین ہے نہ ہریالی ہے بنجر زمین ہے نہ مالی ہے نہ ہریالی ہے خشک سالی ہے دور دور تک کدھر سمجھا نہیں پیا نظر آؤں گا جبریل امین آخر اے ابراہیم خلیل اللہ ایتھے لے جاؤ ایتھے لے جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آخر جبریل ایتھے پہ اللہ نائے پیچھے اینا سونا میدان ہرا سی ہریالی بھی سی سر سبز و شادابی بھی سی جبریل او تھا چھڑ کے ایتھے آ گئے جتھے نہ ہریالی نہ کوئی سمجھائے نہ سراتے جبریل امین آخر اے ابراہیم خلیل اللہ ایتھے آن دی بجائے وے تسی آؤ گے آبادی شروع ہوئے گی یخرج النبی الکریم ایتھے لے اڑ دی بجائے وے جے ہریاں تھاواں تے تھانوں سر سبز و شاداب تھاواں تے جے اوتھے ڈیرا لوا دیتا تے سرکار دی آمد ہوئی بہار دا کیویں پتہ چلنا سی توجہ ہے کوئی نہیں جے اوتھے ڈیرا لوا دیندے تے پھر آمد مصطفیٰ دی بہار دا پتہ کیویں چلنا سی سونیا ایتھے ڈیرا لوایا ہے تاکہ بہار
اس شہر وچ نبی کریم دا میلاد ہونا ہے جدوں سونے دا میلاد ہونا ہے پھر اس خشک زمین میں ہری ہو جانا ہے پھر پتہ لگنا ہے میلاد مصطفیٰ دی بہار کی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں دیانا نوا دنیا تے آیا میرے بہارا سونا کوئی ہے موڈ پڑھندا دنیا تے آیا میرے بہارا سونا دنیا تے آیا تواڈے تے بھی آئی ہے بہار بولو پھر میری سرکار دنیا تے آیا دنیا تے آیا بہار سونا آ گیا دنیا تے آیا سونا آ گیا ہر پاس پیاں نے پکارا سونا ہر پاس پیاں نے پکارا سونا ہلے بھی بس سارے بول دے ہر پاس پیاں ہر پاس پیاں ادھر حضور دی آمد دا ویلا ہے اللہ فرماتا فرشتوں سارے میری بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ جنت دے بوئے کھول دیو دوزخ دے بوئے بند کر دیو شیطان نوں جکڑ کے سب سمندر دی تہہ وچ سٹو میرے مالک مولا کی ہون والا ہے فرمایا میرا محبوب دنیا دے تشریف لے آن والا ہے ہر پاس پیاں نے ہلے نہیں سارے بولے ہر پاس سونا آ گیا ہر پاس سجنوں زمین دے اُتے رہن والیاں شیواں جت بہار ہا او جڑیاں سمندر دے اندر مچھلیاں نے انہاں دے بھی بہار آ گئی بلکہ ایتھوں تک علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایتھوں تک لکھیا ہے او وحشی پرندے چیتے ہون شیر ہون وحشی پرندے مشرق والے مغرب والے مر جا رہے ہیں مغرب والے مشرق والے مر جا رہے ہیں راہ وچ جدوں ملاپ ہوندا ہے ایک دوسرے نوں مبارکاں دیندے نے کی ہویا ہے او یا میرے ہر پاس پیاں نے پکارا ہر پاس پیاں نے پکارا ہر پاس پیاں نے پکارا امی حلیمہ سیدہ طیبہ میرے نبی دی رسائی ماں امی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے جنہوں میں سونے لائے گے بنجر زمینہ کو گزر
گزرنیاں وہ ہریاں ہو جانیاں نے پتھراں کو گزرنیاں انہاں وچوں سلاما دی صدا پئی ہوندی ہے درختاں کو گزرنیاں وہ ٹہنیاں نو ہلا کے مبارکاں پڑے نے میں لالو لے کے گھر آئیاں حضور دیاں چشمانے مقدسات میں میں سینے دے ہاتھ رکھے آئے میرے لال نے اکھاں کھولیاں جدوں اکھاں کھولیاں میں دیکھیا میرے لال دیاں اکھاں وچوں نور نکلے آئے اللہ اکبر کبیرہ نور نکلے آئے کنا نور فرمایا میں نور آسمان تک جا رہا ہے بلکہ یہ میں اگلی بات پیش کروں یہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امی آمینہ کو روایت کرنیاں نے آپ فرمانیاں نے میرے اس پتر دی بڑی شان ہے فرمانیاں نے ان لی ابنی ھذا لشأنا بڑی شان ماں سارے پتر چنگے لگتے ہیں پر قربان جاواں اس ماں کو جدی گود وچ آون والا نبیاں دا سلطان اللہ اکبر کبیرہ تسی جان دیو میری بات پہلوں یہ کی سی جناب عبداللہ دی سلم وچ نور آیا چمکا متھے تو پہلا نکل دیا نے مکے دی ایک رئیسہ ملاقات ہوئی آگے عبداللہ میرے امتحان پا فرمایا وسیم پاکا میرے آقا خود بیان فرما دے فرمایا لوگوں سانیوں جاہلیت میں کموں وچوں کوئی کم میرے نور دے انتقال وچ نہیں فرمایا میں برائی نال میرا نور منتقل نہیں ہویا بلکہ جتھے جتھے میرا نور گیا ہے نکاح نال میرا نور منتقل ہویا ہے میں نکاح دے ذریعے منتقل ہویا معاذ اللہ زنا دے ذریعے نہیں بدکاری دے ذریعے نہیں جاہلیت دیاں بڑیاں روایتاں دے ذریعے نہیں فرمایا میرا نور منتقل ہوندا گیا ہے بلکہ آدم علیہ السلام نے شیش کو وصیت کی تھی شیش نے اپنے پتر کو ایک نور منتقل ہوندا ہے باپ اپنے پتر کو وصیت کر رہا ہے پترا تیرے کول آخر الزمان نبی دا نور آیا ہے یہ خیال کری تمہیں دا امین اے نور منتقل ہوئے برائی نہ منتقل نہ ہوئے نکاح نہ منتقل ہوئے اللہ اکبر کبیرہ بی بی آتی ہے میرے نال دھیان پا سونف دیوانی بس میرے من دھیان پا فرمایا بی بی بابا ہے بابا تو بغیر میں کسی پاسے توجہ نہیں کرنی میں پاک ہاں میری نگاہ پاک ہے اے نبی دے بابا جان دی شرم و حیا ہے نانا میں تیرے توجہ نہیں کرنی لعنت ہوئی دیندی ہے فرمایا نانا میرے پاک نبی دے پاک بابا جان دا نکاح جناب آمنہ ہو گیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک نہ نکاح ہویا لمبی تفصیل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوارے گرامی سیدہ آمنہ دے قریب گئے اگلا دن چڑھیا بی بی ہے جناب
عبداللہ تشریف لے آئے آج وہ عارض پہ کر دیئے اعراض پہ کر دیئے فرمایا بیوی اور دس کی خیال ہے میں بابا کو پوچھا میں اپنے باپ کا مشورہ کرا کی آخری ہے بی بی موڑ لیا آدھی کوئی لوڑ نہیں ہویا کیا نی کل دے تلے بیمار دی سیں کل دے منتا بے کرنی سیں آج کی ہویا آدھی جس واسطے تلے بیمار دی سیں آج اس نور دی چمک تیری پیشانی وچ کوئی نہیں بجسدی میں تیرے واسطے نہیں اس نور واسطے بئی تڑپدی سا جڑا نور تیری پیشانی سے چمکدا پیا سی او نور تے منتقل ہو گیا ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا شکم پاک وچ رحم پاک وچ منتقل ہو گیا ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے اس پتر دی بڑی شان إني حملت به فلم أجد حملا قد كان أخف علي ولا أعظم بركة منه ثم رأيت نورا كأنه شهاب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں جنہوں اس لال حاملہ ہوئی ہوں کوئی تکلیف نہیں کوئی بوجھ نہیں کوئی شکل نہیں ایدے تو ہولا حمل منو کبھی محسوس نہیں ہویا ایدے تو ہولا حمل کسے بھی فیدہ نہیں اتنا خفیف ہے اتنا ہلکا ہے کوئی بوجھ نہیں پر اگلا جملہ سنیا جائے حضرت بی بی سیدہ آمنہ پاک یہ جو سبحان اللہ کو سمجھنے کا بول رہے ہیں فرمایا بی بی حلیمہ وزن پہ تھوڑا ہے بوجھ پڑی ہوئی پر اس میرے لال بھی برکت پڑی ہے وزن جڑا ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پاک نے جڑا بیان کیتا ہے کہ انہوں نے بوجھ دے اعتبار نہ وگرنہ ساری دنیا نو ایک پلڑے چ رکھو تے میرے مصطفیٰ نو ایک چ پلڑا وہی بھاری ہے جدھر مصطفیٰ سبحان اللہ توجہ ہے میں پھر پیش کرنا میں مزہ لینا ہے فرمایا نی حلیمہ ہولا بڑا ہے بڑا خفیف ہے ولا عالم برکتم منہو لیکن یاد رکھی اس لال دی برکت بڑی ہے برکت بڑی ہے کی برکت تسا سنیا ہے علماء کو سنیا ہے محدث میں چودھری لکھیا شاہد الحق محدث سے دہلوی لکھیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا سیرت نگارہ عاشقہ لکھیا ہے اینی برکت پہلو امی پاک آمنہ خود چھاڑیاں نے ڈول سٹھیاں نے پھر کھجڑیاں نے پھر پانی ہونا ہے جب مصطفیٰ کا نور آیا نہ ڈول دی لوڑے نہ کھچن دی لوڑے نہ تکلیف ہے نہ مشقت ہے ادھر امی آمنہ خود کنارے جا کے کھلو دیا گے پانی اپنی بار آ جانا ہے
مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آستانہ یا مدینہ شریف آستانہ یا مدینہ شریف آستانہ یا کوٹلہ شریف آستانہ یا شکر شریف آستانہ خواجہ امیر الدین آستانہ شیر ربانی حق اہل سنت حق اہل سنت شان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دے حضور دے نور دی برکت ہے نا جدوں سیدہ آمنہ پاک دے شکر پاک وچ آ گئے علی اے نور نبیاں دیاں صلبہ وچ اے میرے کو جامع الاثار ہے سبحان اللہ عاشق کتھوں کتھوں سرکار دیاں شاناں کٹ کے لے ہوندے سبحان اللہ. یہی فرق ہے ساڈے جتے خشک معلومیاں اساں جدوں لبھی ہے شان مصطفیٰ لبھی ہیں کہ ادھر فکر پیا ہوتا ہے کہ شرک نہ ہو جائے کدھر بدعت نہ ہو جائے دو ہی گڑتیاں لیاں نے یا شرک تے یا بدعت دی تیجا کام ہی کوئی نہیں جدوں سرکار دی شان دی گل ہونی ہے شرک جدوں سرکار دے میلاد دی گل ہونی بدعت میں ایک راتی تھا کون رہا تھا کشنجی بلال آباد سے تقریر کر رہا تھا تو بس اللہ کوئی کام ہے کہ جملہ نکل گیا میں کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں نا موٹر سائیکل یا سائیکل تے گڈی روکنی اوکھی ہوندی ہے موٹر سائیکل یا سائیکل تے جا رہے ہو نا تے نال ایک تو کھوتا بھی رکھا وہ جا رہے ہو تو انہوں نے پھڑ کے تے لا لینا تے موٹر سائیکل نو تکا مار کے پرا سٹنا ہے تے مولوی صاحب پوچھا نا کی ہوا ہے انہوں نے کہا بدعت ہے اے موٹر سائیکل بدعت ہے یہ سائیکل بدعت ہے تسی یہ تھے کتے چڑھے ہو اے کھوتے تھے بابو میں پوچھنا ہوں موٹر سائیکل ہے سی حضور دے زمانے وچ سائیکل ہے سی تے مولوی جی کیوں بیٹھے ہو ایتھے بدعت اے کھوتے تے بابو سرکار کدے مبارک تے بیٹھے سن سرکار کدے مبارک تے او کدا مبارک سی اج دے تو بہنا ہے کہ کھوتا سی کھوتا کھوتے تے بابے جو ہے کوئی سمجھ آئی مسئلے نہیں کام نواں ہے طریقہ نواں ہے ذکر پرانا ہے مولوی جی گدے تو گھوڑے تو اونٹ تو
تساں جہاز ثابت کرے بیٹھے کوئی نہیں سمجھے کوئی سواری ہے نا پیادا جی جدید دور ہے جدید ٹیکنالوجی ہے زمانے دے نال مرور زمانہ دے نال جڑیاں چیزاں مارد وجود چاہ رہی نے انہاں دا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں اگرچہ اس زمانے میں نہیں تھی بھئی اصول از قانون نہیں ہے کہ کوئی کام اگر سرکار نے نہیں کیتا یا سرکار کے صحابہ نے نہیں کیتا یا تابعین یا تبع تابعین نے نہیں کیتا بیاری کرنا مال اللہ ناجائز ہے نہیں قانون ہے نہیں کہ جڑا عہدہ نہیں ہو یاد کرنا ناجائز ہے قانون ہے وہ کرنا ناجائز ہے جڑا قرآن نہ ٹکرا دے وہ کرنا ناجائز ہے جڑا فرمان مصطفیٰ نہ ٹکرا دے وہ کرنا ناجائز ہے جڑا اجماع دے قیاس شریعت ٹکرا دے وہ میلاد مصطفیٰ کے ایسا عمل ہے جنہاں ثبوت رب دے قرآن چوئیے سونے دے فرمان میں چوئیے امت دے اجماع علماء اور سنت کا اجماع بھی ہے کہ خوشیاں کرو کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں کرو گے شیطان ذلیل ہوئے گا کہ مومنہ کا ایمان مضبوط ہوئے گا نہیں سمجھ آؤں گا کہ یہاں سن لو حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا قول نقل کیتا ہے امام محمد بن یوسف الصالح الشامی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 فرماندے نے لو لم یکن فی ذالک الا ارغام الشیطان و ادعام اہل الایمان فرمایا میلاد کی خوشی میلاد کا جشن اے وچ کی ہے فرمایا شیطان دی ذلت دے تے ایمان والیاں دا سرور ہے 20 سال ہو گئے یہ روایت میں میلاد دے جشن کینیاں تھا میں تو بیان کروں لطف پڑھائے دے 20 سال ہو گئے بابا جی نے میلاد کر دیا بابا جی چڑھ دے نہیں میلاد شریف کی محفل چڑھنے نہیں فرمایا گنڈے کھانے ڈنڈے پہن گے بابا جی سمجھ نہیں آئی حضرت یوسف بن علی آپ فرماتے ہیں 20 سال پہلے میں میلاد شروع کیا تے میں ستا قسمت جاگ گئی لاؤ لاؤ تھوڑی لائیے سی تے کدی ساڈے بھی سبیاں قسمت جاگ گئے کدی آو غریباں دے محلے کدی آو یقین
تشریف لائے ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے جگانا یا ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے جگانا یا رسول اللہ غریبان دے محلے سجی ہے موقع مل کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں اگر آنا حضرت یوسف بن نبی فرماتے ہیں 20 سال پہلو میں خواب سرکار دی زیارت میں نصیب ہوئی میں سرکار کا میلاد کرتا سا حضور دے میلاد کی خوشیاں کرتا سا میری آقا دی زیارت نصیب ہوئی میرا پیر ابو موسیٰ بھی نال ابو بکر بن حجار نال پہلو سرکار نے انہاں وقت توجہ فرمائی میرے وقت توجہ فرمائی میرے آقا دی ہاتھ مبارک جت چھڑی حضور دے دستے مبارک جت چھڑی میرے آقا فرماتے ہیں لا ادر ملک یوسف یہ سونیا فرمایا میں تینوں کٹنا ہے حوالہ موجود ہے یوسف میں تینوں کٹنا ہے ادر سونیا یہ تن بھی دے رہا یہ من بھی دے رہا یہ جان بھی تیری یہ چمڑی بھی تیری سونیا جو دل فرماوے کر لے پر قلم فرما ایک ارشاد فرما کیڑی غلطی ہو گئی میرے آقا دی بارگاہ میں بھیجتا یہ شیء یا رسول اللہ کرم فرما کیڑی غلطی ہوئی ہے فرما دے میرے آقا فرما دے اے یوسف ہلے نہیں کٹنا ہاتھ وچ چھڑی ہے روسا وچ پتاری مرن کی ہو گیا ایک کرن نہیں دے سرکار فرما دے میں کٹنا ہے حضرت یوسف بن علی فرماتے ہیں میں القید سنیا حکم فرما کیڑی غلطی ہوئی ہے فرمایا ہلے نہیں کٹنا جے تو میرا میلاد چھڑیا تو میں کٹاں گا یہ ہن تسی میں دسو ایتھے میں پہلی باری پیش پیا کرنا تو سب پہلوں کو سنی ہے
حضور فرماندے نے جے میرا میلاد چھڈیا تے میں کٹا گا تے جڑا میلاد کرے فرمایا میں خوش ہواں گا یہ بھی سن لو یہ تھئی تجھے بابے دی بھی سن لو ایسے صفحے دے 363 صفحے دے یہ بھی ہر تھان دے میں پیش پیا کرنا تاکہ غلاموں تسلی دے سکون ہو جائے کہ جس محبوب نے میلاد دیا سی خوشیاں پہ کرنے وہ میلاد والا محبوب بھی ساڑھے تو خوش ہے حضرت ابو موسیٰ ذرہونی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے میں سرکار کو خواب میں چلے کیا حضور دی دید نصیب ہوئی آقا دی زیارت نصیب ہوئی ہے میں کیا سنیا ما یقولہ الفقہاء فی عمل الوداع فی المولد میرے آقا فرماؤ میں لنگر پکانا کھانے بنانا خوشیاں کرنا سوڑیا فقہاء کے بارے چکی آخر نے میرے آقا نے فرمایا اے موسیٰ جی سوڑیا فرمایا تینوں میرے میلاد دی خوشی ہے تو خوش ہے شان فرمایا ساڑیاں اجڑیاں بسیاں آباد ہو گئیاں اور میں نسل و آخرہ ہونا ہر تقریر میں ہوں گیا دسنا کسے مانگیاں پچھو میلاد مصطفیٰ کی بہار کیے میلاد مصطفیٰ کی عظمت شان کیے اور اس وقت پچھو جنہی بھیٹا کتھیاں واگو بولی لگنی سی جڑا منڈی میں چلی گدا سی اور میلاد مصطفیٰ کی بہار مجھے کہ اس بیٹی کو پوچھو میری پیدا ہوئی ہے کہ باپ کا بوتھا بن جاتا ہے اور سیدھا جلور کی پا جاتا ہے اور میلاد مصطفیٰ کی بہار مجھے کہ انہوں پوچھو کہ دشمنیاں نہیں ہو قسمہ چاہ چاہ کے خون میں چبولیاں ڈول ڈول کے بدلے دیا قسمہ کھا دے اور میلاد مصطفیٰ کی بہار مجھے دل کعبے پوچھو کانے گزریا انسان دیا قیمتاں لگیاں مکھیاں منڈیاں جو بولیاں لگیاں رکیاں کانے جنہیں آیا بیٹی رحمت بڑھ گئی کانے جنہیں آیا دشمنیاں نفرتاں یہ محبتاں میں تبدیل ہو گیا کانے جنہیں آیا بابا بتا کو پاک ہو گیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں تین دن مسلسل کھانے چھوڑا بھاڑا یونیاں رہیاں او آ گیا او آ گیا او آ گیا جنہیں میری چھاتیوں بتا کو پاک کر کے قبلہ بڑا چھڑ رہا ہے حضرت ابو موسیٰ ذرہونی فرماندے میں پوچھیا سونیا حکم فرماؤ فرمایا خوش ہے جی سونیا بڑا خوش ہے فرمایا سن لے من فرح بنا فرحنا بہی فرمایا تم پوچھنا ہے حکم سن لے جنوں ساڈے میلاد دی خوشی ہے سانو دی خوشی ہے
جڑا ساڈے تو خوش ہے انجا آخو جڑا ساڈے ہون تے خوش ہے اسی دے امتی ہون تے خوش ہاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں میرے آقا دے میلاد تو پہلو سرکار دی تشریف آوری تو پہلو جدوں یہودی قتل دے جنگ تے جاندے نے ہر باری ہار جاندے نے قبیلہ غطفان دے نال یہودیاں دی جنگ چھڑی ہوئی ہے ہر باری ہار جاندے نے خیبر دے یہودی نے جدوں ایک دن خیال آیا آندے نے اج دعا نہ منگیے کیڑی دعا میں بیان کرنا امی آمینہ فرماندیاں نے حولا بڑا ہے برکت بڑی ہے برکت بڑی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ خیبر یہودی دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الأمی الذی وعدنا أن نخرجه لنا في آخر الزمان ہر باری شکست خوردہ ہوتے واپس ہوتے ہیں پھر ایک دن دعا مانگی یا اللہ محمد کریم کے صدقے حضور حلے آئے نہیں یا اللہ محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم سانو فتح عطا فرما اے وہی محبوب تو وعدہ کیتا ہے اے تھوڑے وچ بھیجا گا آخری زمانے وچ آئے گا اے محبوب آئے گا یا اللہ اس شان والے محبوب کے صدقے سانو فتح عطا فرما حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہر باری شکست ہوتی ہے پر جدوں اے دعا مانگتے گئے اللہ فتح عطا فرما چھڑی ہے حضرت امی آمینہ فرما دیا ہے ثم رأيت نورا كأنه شهاب میں نور رکھیا انجلی میں شہاب ستارہ ہے چمکائیں چمکانے چاروں پر سے شعامہ بیانی دنیا میں خارج عنی حین ودتہو عبادلی اعناق الابل بقصار میرے آقا دی امی جان فرمانیاں میں جملہ بڑائی لطف والا بڑائی مزے والا فرمانیاں میں تو میرا لال میرے سین میں اتھار بچھو بھال آیا فرمانیاں میں مسرا شام دے شہر چھے اونٹھا دیا گردنہ میں میرے نور نر نظر آگیا اللہ کبیرہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دا میلاد ہویا اشرقت الارض نورا ساری زمین تے بہار آ گئی آسمان وچ بہار ہے زمین وچ بہار ہے تحت الصراط لائیں گے عرش ملان تک بہاری بہارے بہاری بہارے میں جنیا کا تجھ سچا نصیب ہے عاشقاں دا
عشق سرور نال سجدہ رات سجدی نال سورج دے نور سجدہ سولی چڑھ جانا بھید کھولنا سولی چڑھ جانا بھید کھولنا چڑھ جانا 6 مہینے ہو چلے نے سعد حسین دی تکلیفاں پہ جھلتا ہے مشکلہ پہ جھلتا ہے سپریم کورٹ بھی آکھے چھڑ دیو ہائی کورٹ بھی آکھے چھڑ دیو یہ شیدے ٹلی پتہ نہیں کی کرنا مرنا نہیں بھی ہو بھائی مانو آمدار کو احترام کرتے ہیں تو سارے احترام کرتے ہو پر یاد رکھو سعد حسین دے جوانی چو ایک جملہ بھی سرکار دی ناموس دے حوالے نہ لوز نہیں نکلیا یہ عاشقہ کا کام میں سولی چڑھ جانا بھید کھولنا نا خدار منصور نال سجدہ اسم رسدی میں اے نشان اکھا پورا جگ بیا حضور نال سجدہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ میں ان نعرہ لانا ہے سب تو بڑی عید مبارک سانے خیر مبارک خیر مبارک سب تو بڑی عید مبارک عید الفطر ہو گئے عید الاضحیٰ ہو گئے ایک عید میلاد النبی نے سارے چھوٹیاں نے عید میلاد النبی سب سے بڑی عید ہے بے شک حضور نہ ہوتے تھے عید الفطر ہونی سی حضور نے ہم دیکھ کو لگا ہونی سی کیڑے چکران جو پڑے ہم آگئی ہو چھٹو فتوے آؤ عشق دی گل آؤ محبت دے بیٹے آؤ فتوے بھول جاؤ گے سب لکھیا پڑھیا بلا رہی بس یاد سجن دی کیڑے فتوے چکر جو پڑے ہو سرکار دے سر کے ساریاں عیداں نے حضور دے سر کے ساریاں عیداں نے کہ بہاراں ساریاں حضور دے سر کے نے حضور نہ ہوتے کائنات کی کوئی شے حضرت حسان بن ثابت اس روایت میں راوی نے فرمایا نے میں منڈا سا 7 سال دا یا 8 سال دا لیکن یہ کہ میں چنگی بھلی سوچ سمجھ سی عقل سی
فرماتے ہیں مارائی تو سمعت اذا یہودی بیصرف یصرخ ذات وداد علی امین. ایک یہودی یصرف یعنی مدینے دے میلے پہ کھلو کے پیا چیخدا چیخا پیا ماردا ہے. فرمایا جو کچھ سننا سا مینوں دی ساری سمجھ سی. یہودی یصرخ چیخا پیا ماردا ہے یا معاشر یہود او یہودیو فاتبعون سارے کٹھے ہو جاؤ. فرماتے جدوں میں سنیا اور تینوں کی ہویا ہے کیوں سانو وعدہ پیا مارنا ہے. وہ یہودی بول کے آخر ہے قالا انعم احمد دا ستارہ طلوع ہو گیا اس رات محبوب آ گیا اور تھوڑا شروع ہو یہ بہارا کیوں نہ بھی بنیاں یہودی بھی آندے نے کہ حضور آ گئے ہن کم ہو گیا خوشیاں انہاں دیاں نے جنہاں حضور دا کلمہ پڑھنا. سیدہ ام عثمان بلاس آپ فرمانیاں نے حضرت عثمان بن عاص کے دن میں میری ماں نے دسیا جدوں سیدہ آمنہ دے ویڑے سرکار دی ولادت ہوئی ہے میں اوتھے ہی موجود سا. فما شیء انظر الیہ من البیت الا آپ فرمانیاں نے گھر وچ میں جدھر ویکھ رہی ہوں نور ہی نور نور ہی نور وإن أنظر إلى النجوم تدنو حتى أني لأقول ليرقان علي فلما ودعت خرج منها ہونی چاہیے. توجہ ہے بی بی پاک کریاں نے میں ویکھیا جدوں سرکار دی عادت ہوئی ہے گھر بھی روشن ہو گئے دیواراں بھی روشن ہو گئیاں. اوے جاکھلو کنڈا تے بھی بہار جڑے آخری لفظ نے انہاں نوں پڑھ کے میں صدا لائی ہے. آپ فرماتی ہیں حتی جعلت اللہ الا فرمایا لوگو میں جدھر ویکھ رہی ہوں اور کوئی شے نظر نہیں آندی مینوں ہر پاسے محمد کریم دا نظر آ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نور نور ہے ساڈا تے پسندیدہ موضوع ہے. سبحان اللہ یہ تے مکنا نہیں اگے جمعے لے شروع ہونے نے اور ہے پہلے سرکار دے عشق دی گل اگے بڑی ہونی ہے
سرکار دی آمد پاک پہ اور کدھر بہار آئی کیویں بہار آئی یہ ساری گلاں انشاءاللہ ہونے والے پر ایک یاد رکھو سجنوں میں ہر تھان تے پیا کھڑا ہاں اے کائنات دی گل شروع ہی حضور تو ہوئی ہے مکنی بھی حضور دے انشاءاللہ میں اگلے جمعے لو لاکھ تے لو لا ہو اینا لفظاں روایات کٹھیاں کر کے لیا سبحان اللہ کہ جنیاں روایات چھے لفظ ہیں نا کہ اللہ جنہاں نے فرمایا ہے اپنے محبوب نو یا دوسرے نبیاں نو سونے تو نہ ہونگا تے نبیاں نو فرماتا ہے او نہ ہونگا جنہاں محبوب نہ ہونگا تے کھ بھی نہ ہونگا کچھ بھی نہ ہوندا کچھ بھی نہ ہوندا تے جدوں سب کچھ اودے صدقے میں تے پھر بول پیا صدا وسدا صدا وسدا صدا بصدا صدا بصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوئے سنیاں صرف